یہاں مومنین کی خدمت میں کہوں گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ ہمارے باقی ائمہ کی جو مائیں تھیں وہ کہاں سے آئیں؟ جی آیا سادات سے بڑھ کر آل محمد اور اطرت پیغمبر سے بڑھ کر عرب کے اندر کوئی باشرف خاندان تھا؟ نہیں تھا. لیکن ہمارے تمام ائمہ کی مائیں جو ہیں وہ مختلف خاندانوں سے تھیں، سوائے پانچویں امام کو بھی چھوڑ سوائے پانچویں. جی اچھا وہ کیوں تھی؟ وہ اس لیے ہی تھیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں ہمارے ائمہ جو ہیں وہ لوگوں کو ایک الگو، ایک آئیڈیل دے رہے تھے. صحیح. آج کل ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا تعصب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے خاندان میں ہی کرنا ہے رشتہ، اگر نہیں کرنا تو بے شک لڑکی بیٹھی رہے، بے شک لڑکا جو ہے وہ بعض کا بڑا عجیب سا جوڑ کر دیتے ہیں جہاں بے جوڑ رشتہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ہمارے ائمہ نے مختلف خاندانوں میں مختلف قبائل جو کہ بظاہر اس نسب اور شرف کے اعتبار سے کمتر تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا بلکہ مختلف قبائل اور مختلف خاندان کی بچیاں اپنے لیے بھی لیں اور مختلف ائمہ کی مائیں بنیں اور یہ بتا دیا کہ پروردگار کی نگاہ جو ہے وہی قرآنی نگاہ ہی نگاہ حق ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ صاحب تقویٰ رکھتا ہے. صحیح. یہاں نسب جو ہے وہ نہ فضیلت کا ذریعہ ہے اور نہ فضیلت کے عنوان سے انہیں اظہار کرنا چاہیے. وہ ایک اچھی چیز ہے، انسان کا نسب جو ہے وہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے تکبر فضیلت کا جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے. چونکہ روز قیامت جو ہے وہ نسب کام نہیں آئیں گے. اگر نسب جو ہے وہ فضیلت کا ذریعہ ہوتا تو وہ ہمارے بالآخر قیامت کے دن مرتے وقت قبر میں کام آتے، لیکن کسی جگہ ہم نہیں پڑھ رہے کہ یہ چیزیں کام آئیں گی. اگر کوئی ایسی چیز نقل ہوتی ہے تو اس کی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس، چونکہ یہ خلاف ہے قرآنی مزاج کے. پروردگار نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صاحبان تقویٰ کی فضیلت ہے، اور صاحبان تقویٰ چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے وہ ابو ذر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب آپ دیکھیں کہ جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امیر المومنین کا مالک اشتر، ان کے بارے میں امیر المومنین کا یہ جو فرمان ہے، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ انسان نے اگر ترقی کرنی ہے، کمال پانا ہے، تو وہاں نسب جو ہے ٹھیک ہے وہ پہچان کا ذریعہ ہم اس حد تک مانتے ہیں، لیکن اس کا کردار وہ نہیں ہے. کردار جو ہے انسان کی اپنی کوشش، اپنے عزم اور اپنی محنتیں اور اپنے اعمال ہیں. جناب مالک اشتر کے بارے میں امیر المومنین نے یہ جو فرماتے ہیں کہ کان علی کما کنت لرسول اللہ، کہ جناب مالک اشتر جو ہیں وہ میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں علی محمد صلوات اللہ علیہ کے لیے تھا. اب اس سے بڑھ کر کسی کی فضیلت ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل. امام زمان اجل اللہ فارج اور شریف کے جو ناصر ہیں ان کے بارے میں امیر المومنین کے جو جملے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ان کی رویت، ان کی زیارت کے لیے مشتاق ہوں، اور اس اشتیاق میں امیر المومنین گریہ کیا کرتے تھے. بے شک. اب جناب مالک اشتر جن کے لیے مولا علی گریہ کیا کرتے تھے، آیا وہ امام زادے تھے؟ نہیں. امام زمان کے ناصر جنہوں نے انقلاب برپا کرنا ہے پوری دنیا میں، آیا وہ امام زادے؟ نہیں. کیوں گریہ کیا کرتے تھے؟ پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ اولیاء خدا ہیں کہ اسماؤہم فی الارض مجہولہ، کہ جن کے زمین پر نام کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ یہ چپ چاپ اپنا کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں یہ معروف ہیں، فرشتے ان کو جانتے ہیں. جس آدمی کا عمل زیادہ ہے، بلند ہے، فرشتے اسے جانتے ہیں. فرشتے کسی کو نسب سے نہیں جانتے، انسانوں کو ان کے اعمال سے جانتے ہیں. لیکن میں نسب کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا. انسان اپنے خاندان میں اگر مناسب رشتے ملتے ہیں سب سے پہلے اپنے خاندان کو ترجیح دے. لیکن اگر اس سے مناسب رشتے نہیں مل رہے جو آپ کی بچی یا بچے کے لائق نہ ہوں، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو آپ مصیبت میں مبتلا نہ کریں، بے جوڑ رشتوں میں مبتلا نہ کریں، دیگر خاندانوں سے اچھے رشتے لیں، جس طرح کہ ہمارے ائمہ صلوات اللہ علیہ یہی کام کیا کرتے تھے. مختلف خاندانوں سے انہوں نے بچیاں لیں، حتیٰ نہ وہ رنگ دیکھتے تھے نہ وہ نسل دیکھتے تھے، صرف یہ دیکھتے تھے کہ اہل بیت کی کنیزی کے لیے کون سی بچی کس خاندان کی جو ہے، چونکہ وہ آتی ساری کنیز بن کے آتی تھی. وہ درست ہے امام اسے اپنی زوجہ کا جو ہے وہ مقام دیتے تھے، بعد والی امام کی ماں بنتی تھی، لیکن یہ اب ان کا تواضع ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کنیز بنا کر پیش کرتی تھیں، اور مولا اس زمانے کے امام جو ہیں وہ ان کو یہ شرف دیتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ اپنی زوجیت میں لیتے تھے. جیسے آپ دیکھیں بڑا مشہور جملہ ہے بی بی ام البنین کا کہ
صلوات اللہ علیہ، واقعاً کہ عظیم کہ شخصیت. جب انہیں امیر المومنین نے زوجیت کے لیے انتخاب کیا، اور بی بی کی یہ دعا ہوتی تھی کہ مجھے جو ہے وہ کائنات کا سب سے جو ہے عظیم آدمی ملے اپنے شوہر. تو جب وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئیں تو امام حسن و حسین صلوات اللہ علیہما نے آگے بڑھ کر جب ان کا ہاتھ پکڑا کہ آپ ہماری ماں ہیں، تو انہوں نے بڑی محبت سے ان شہزادوں کا احترام کیا اور اس گھر کی دہلیز کو چوم کر کہا کہ نہیں، میں تو زہرا کے بچوں کی کنیز ہوں. لیکن یہ ان کا تواضع ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ امیر المومنین کی زوجہ بنی، اور امیر المومنین سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم بیٹے دیے، فخر کائنات جیسا بیٹا دیا حضرت عباس صلوات اللہ علیہ اور ان کے بھائی جو سب فدا ہوئے وقت کے امام پر. بے شک بے تو شک. میں عرض کر رہا تھا اب یہاں آپ دیکھیں ام المنین کا خاندان کیا تھا نسب کے اعتبار سے، وہ کیا تھے، اور بھی بہت سارے لوگ، بہت ساری ہستیاں آپ دیکھیں. تو پروردگار توفیق دے ہمیں کہ ہماری دینداری بڑھے. جب دینداری بڑھے گی اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے ذہنوں میں حل ہو جائیں.